الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ۔ عقل اور اپنی سمجھ پر تولنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے قرآن و سنت نے جو کرنے والے کام ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے کچھ فرض کا بھی ضروری ہے، اور قرآن و سنت ہمیں کہتے ہیں، شریعت ہمیں کہتی ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا بے وقت ہے، یہ دنیا موقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ خیر والی ہے، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، لا فانی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس اپنی ترجیح کو بنا لیا ہے، ہم آخرت کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے، ہماری توجہات کا مرکز یہ دنیا ہے۔ دنیا سے محبت سے رب نے منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا، دنیا کو طلب کرنا چاہیے، لیکن قرآن و سنت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ترجیح دنیا کو آخرت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ترجیحات کے حوالے سے کہ اگر ایک شہر میں لوگ علم دین حاصل کر رہے ہوں، فقہ حاصل کر رہے ہوں، جبکہ اسی شہر میں مسلم ڈاکٹر کوئی نہ ہو، مسلم طبیب کوئی نہ ہو، غیر مسلم مسلمان مردوں اور عورتوں کا علاج کر رہے ہوں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ علم دین کو چھوڑ کر علم طب کو حاصل کریں، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ وقت کے تقاضے کے مطابق چلنا، اس کو بھی اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض کی ادائیگی میں اگر آدمی نوافل سے غافل رہا تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، لیکن اگر نوافل ادا کرتا رہا، نفلی کام کرتا رہا، فرائض کو چھوڑتا رہا، وہ نفلی حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، ساتھ جو بھوک سے مر رہا تھا اس کا احساس اس کے دل میں پیدا نہ ہوا، وہ ہر سال محافل کرتا رہا، لیکن مسلمانوں کو دلائل سے اپنا ایمان، اپنا دین ثابت کرنے کی ضرورت تھی، رجال کار تیار کرنے کی ضرورت تھی، وہ محافل منعقد کرتا رہا، مدارس جو ہیں، وہ دینی ادارے جو ہیں، وہ قسم پرسی کا منظر پیش کرتے رہے، ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا، لوگوں کا دین کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا، کوئی مددگار معاون نہ رہا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں نوافل کی ادائیگی کرنے والا، فرائض سے غافل رہنے والا فی الحقیقت دھوکے میں ہے۔ اور جس حد تک حقوق اللہ ضروری ہیں، ایسے ہی حقوق العباد جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں، بلکہ علماء نے تو فرمایا جو حقوق اللہ ہیں وہ معافی پر مبنی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ مشاخت پر مبنی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے پر مبنی ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے، لیکن حقوق اللہ کے معاملہ میں جس کا حق کھایا ہوگا وہ جھگڑے گا، جس کی غیبت کی ہوگی وہ جھگڑا کرے گا، جس کا مال کھایا ہوگا وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، جس کے بارے میں جھوٹ بول کر اسے نقصان پہنچایا ہوگا وہ تلافی کا مطالبہ کرے گا۔ تو لہٰذا اس معاملہ میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں فرائض کی ادائیگی اس وجہ سے بھی ضروری ہے، مادی دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ ایک زمین ہے، آپ اس میں فصل کاشت کرتے ہیں، سب سے مقدم بیج ہے، بیج کے بعد پھر پانی وغیرہ لگانا ہے، کھاد ڈالنا ہے، سپرے کرنا ہے، باقی اس کی خاطر مدارت کرنی ہے، اور بیج فرض کی حیثیت رکھتا ہے، باقی کچھ واجبات میں سے ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو کر لیے جائیں تو فائدہ ہے، نہ کیا جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب آپ نے بیج نہیں ڈالا تو آپ کھادیں ڈالتے رہیں، پانی دیتے رہیں، سپرے کرتے رہیں اور باقی ہل چلاتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ فصل حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جو دین کے معاملے میں اعمال کی کھیتی ہے، اگر وہاں پہ فرائض کا بیج نہ ہو تو باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہو سکتے، جب تک کہ ایمان نہ ہو، ایمان باللہ و ایمان بالرسول نہ ہو، صحیح العقیدہ، عقیدہ صحیح نہ ہو اور فرائض کی ادائیگی نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بڑی مصلحت کو
چھوٹی مصلحت پر ترجیح دینی چاہیے، جماعتی مصلحت کو انفرادی مصلحت پر ترجیح دینی چاہیے، اکثریتی مصلحت کو انفرادی مصلحت پر ترجیح دینا چاہیے، اور اکثریتی مصلحت کو اقلیتی مصلحت پر ترجیح دینی چاہیے، دائمی مصلحت کو عارضی مصلحت پر ترجیح دینا چاہیے، اور جو مستقبل کی قوی مصلحت ہے حال کی عارضی مصلحت پر اسے ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ دیکھیے، جب تک امت مسلمہ قرآن و سنت کی متعین کردہ ترجیحات پر عمل کرتی رہی، احکامات پر عمل کرتی رہی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوئی، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن و سنت کے وضع کردہ اصولوں کو چھوڑ دیا، متعین کردہ ترجیحات کو چھوڑ دیا، تو ہم زبوں حالی کا شکار ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ہر طرف مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر ہم سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، اقتصادی سطح پر، اجتماعی، انفرادی، معاشی، معاشرتی، اکثریتی، اقلیتی، ملکی، غیر ملکی، عالمی، ہر سطح پر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ جو قرآن و سنت کے وضع کردہ اصول ہیں ان پر عمل کریں، قرآن و سنت کے جو متعین کردہ ترجیحات ہیں ان کو اپنائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ترجیحات قرآن و سنت کی روشنی میں متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔